لیکن آج دیکھا جاتا ہے بیوی ہے بھلے کے الگ ہوئی گئی، بڑھیا بڑھیا بنائی ہے کہیں ہے، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں۔ تب جب کے بعد جب ابا اماں کہ معاملہ آخری ہوئی، ڈاکٹر جواب دے دی، جب کھانا نہ ناگی الگ سے، تب وہیں دودھ پیا، تب وہیں دودھ لے کے منہ میں ڈری۔ ارے باپ کا دل نہیں جلا رہے؟ باپ کا بھی دل جلتا ہے کہ جب میں کھانے کے لائق تھا، میرے گلے میں کھانا جا رہا تھا، تب اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آج جب میرے گلے سے کھانا نہیں اتر رہا ہے تو دودھ پلا رہا ہے۔ اے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں، ذرا سوچ لو کہ اللہ کے گھر کیا جواب دے۔ ماں باپ کی خدمت کرو۔ کتنے ایسے ہیں جو ماں باپ سے بولیں گے نہیں، چلے گئے دلی بمبئی، اور جب ابا مرے تب وہاں سے پلین سے آوت ہے، مٹی پلین سے آوت ہے، لاگت ہی نہیں ہے تو بکسن نہ دے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اے لوگو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول ابا اماں ہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا، ہما جنتو کا و ہما نارو کا، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں، وہ دونوں تمہارے لیے جہنم بھی۔ اگر راضی ہو گئے تو جنتی ہو گئے، ناراض ہو گئے تو جہنمی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت جہاں سے مرید ہے وہ ہے مارہرہ، مارہرہ شریف سے اعلیٰ حضرت مرید ہیں۔ وہاں کے سجادہ نشین اس وقت ہیں حضور سید نجیب حیدر حسن میں عرس قاسمی میں گیا، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، تو حضرت نجیب میاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، مریدو تم اس لیے آئے ہو مری پیر کے یہاں کہ ہمارا پیر تم کو بخشوا لے گا، لیکن سنو اے مریدو، کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے تمہارا پیر تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، راضی ہیں تو خدا بھی راضی، رسول بھی راضی، پیر بھی راضی، اور ماں باپ ناراض تو کرنا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ حضور کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری بات کہہ کے دیکھو، سب سے اہم چیز ہے رزق حلال، حلال روزی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ایک دفعہ کانپور گیا تھا تقریر کرنے جلسے دستار بندی میں، تو جیسے خطبہ پڑھیں درود پڑھوا ہوا، تیسے ایک پترکار کھڑے ہوئے کہ مولانا پہلے ایک سوال کے جواب دے پھر تقریر کریں۔ ان کو بتاؤ، گھبرانے تو ضرور کہ اللہ جانے کا پوچھ لو۔ آج کل بہت سے دیہات میں پڑیا رکھے رہا، بہت سے پوچھا ہے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھاوا رہا، اب بتاؤ کہاں رجسٹر ڈھونڈا جائے۔ بہت سے کہیں ابراہیم علیہ السلام مینا میں جب اسماعیل کی قربانی کہنا ہے تو دمبا آوا رہا ہے، قربان ہو رہا ہے تو کہ گوشت کو کھاوا رہا ہے، اب کہاں ملے گا تم؟ ای میل سوال کری ہوں کہ بعد نہ بتائے بات تو کہ دیکھو مولانا بڑی تقریر کر رہا ہے، کیا سوال میں چپ کر دیا، تو ڈر لگتا تھا، تو اس نے بھی کہا مولانا ایک سوال ہے اس کا جواب دو پھر تقریر کرو۔ ہم نے کہا بتاؤ بھیا، تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ، آج سے 30-40 سال پہلے جلسے بہت کم ہوتے تھے، یکا دکا تھا، مدرسے بھی بہت کم تھے، مولانا مولوی بھی بہت کم تھے، تب برائیاں بہت کم تھیں، برائیاں نہ کے برابر تھیں، اور اب مدرسے بھی بڑھ گئے، مولانا بھی بڑھ گئے، جلسے بھی خوب ہوتے ہیں، اور برائیاں گھٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ بتا دو پھر تقریر کرو۔ تو ہم نے کہا اس کی وجہ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتایا، میرے نبی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، میرے نبی غیب داں تھے، غیب جاننے والے پیغمبر نے سب کچھ بتایا۔ حدیث پاک میں انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبالی المرء، انسان سوچے گا نہیں، ما اخذ منہ، جس چیز کو ہاتھ میں لے گا، امن الحلال امن الحرام، سوچے گا نہیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ جب حرام و حلال کا فرق ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے نور ایمان چلا جائے گا، خوف خدا چلا جائے گا، اذان ہوتی رہے گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ اس لیے لوگوں حرام و حلال کا فرق رکھو۔ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب پینا جوا کھیلنا یہ شیطان کے کاموں میں سے رجس، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے جوا کھیلنا۔
شراب پینا، اس لیے قرآن ہدایت کے لیے آئے، مسلمان ہو قرآن پر ایمان رکھو، شراب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور جوا تاش سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، حلال روزی تلاش کرو، اللہ اس میں برکت دے گا اور آپ کے بچے فرما بردار نکلیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ تو رزق کی طرف دھیان دو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اللہ اسے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔